میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلی آلک و اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سرور کونین، نبی مکرم، وجہ تخلیق کائنات، جان رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں انتہائی ادب، تعظیم و تکریم کے ساتھ درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن کریم کی تفسیر اعجاز القرآن کا سلسلہ اور تسلسل جاری رکھتے ہوئے ہم ایک بار پھر آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورہ البقرہ کے مجموعی طور پر 31ویں اور دوسرے پارے کی 15ویں رکوع کی تفسیر آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق و رحمت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ البقرہ آیت نمبر 236، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضۃ ومتعوهن علی الموسع قدرہ وعلی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین۔ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو تو جب تک تم نے ان کو چھوا نہ ہو یا کوئی مہر نہ مقرر کر لیا ہو تب تک تم پر کچھ مطالبہ نہیں ہے، اور ان کو ایک جوڑا برتنے کو دو، مالدار پر اس کی طاقت کے مطابق اور تنگ دست پر اس کی طاقت کے مطابق دینا لازم ہے۔ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں کے لیے واجب ہے یا بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفردوا لهن فریضۃ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پہلی آیت مبارکہ پچھلی آیات کے ساتھ اس آیت کا ربط اور اگلی آیات کے ساتھ اس کا ربط یہ بھی پیش نظر رہے۔ طلاق اور عدت کے احکامات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہوئے اب یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر شوہر عورت کو چھونے سے قبل یعنی اس سے صحبت کرنے سے پہلے ہی اس کو طلاق دے دے، جب کہ ابھی حق مہر منعقد ہی نہ کیا گیا ہو، تو اب شوہر کے ذمے کیا چیز لازم آتی ہے؟ یہ عمومی طور پر اس صورتحال کی طرف اشارہ ہے کہ اگر ایجاب و قبول کے بعد اور رخصتی سے قبل یعنی ابھی لڑکی کی رخصتی ہوئی ہی نہیں، فقط نکاح ہوا ہے اور وہ ابھی اپنے شوہر کے گھر نہیں آئی، یہ رشتہ قائم نہیں رہ سکا، یعنی جو عمومی طور پر شادیوں پر صورتحال ہو جاتی ہے، دو خاندانوں میں ایک تنازع کی صورتحال جنم لے لیتی ہے، وہ حق مہر کے تعین پر ہو یا کسی خاندانی اور معاملے کی بنیاد پر، یعنی دو خاندانوں کے اندر جھگڑے کی کیفیت پیدا ہو جائے، یا لڑکا اور لڑکی کسی مسئلہ پر ایک دوسرے سے جدا رہنے کو ترجیح دیں، یعنی نکاح ہو چکا ابھی حق مہر منعقد نہیں ہوا، اس کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، تو اب سوال یہ ہوا کہ اس پر کتنا حق مہر دینا لازم آئے گا اور وہ مرد اپنی بیوی کو کتنا حق مہر دے گا، جبکہ ابھی حق مہر مقرر ہی نہیں ہوا۔ تو
تو اس سے معلوم ہوا، اس سے ایک ضمنی طور پر مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ حق مہر کا ذکر کیے بغیر بھی نکاح درست ہے، مگر اس صورت میں خلوت صحیحہ ہو گئی یا دونوں میں سے کوئی ایک فوت ہو گیا تو پھر مہر مثلی دینا واجب ہوگا۔ اب اس صورتحال کے اندر ابھی حق مہر مقرر نہیں ہوا، خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی۔ خلوت صحیحہ کا مطلب ہے کہ ایک مرد اور عورت کا تنہائی میں اتنا وقت یکجا ہو کر گزار لینا جس میں مرد عورت کے ساتھ مقاربت اختیار کر سکے، تو اس کو ہم خلوت صحیحہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر خلوت صحیحہ نہ پائی گئی، یعنی اتنا وقت بھی نہ پایا گیا اور عورت کی رخصتی بھی نہ ہوئی، تو ان صورتوں کے اندر مرد جب اپنی عورت کو چھوڑے گا تو اس کو متوسط درجے کا ایک پہننے کا جوڑا جو کپڑوں کا جوڑا ہے وہ اس کی طرف سے دیا جائے گا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ شرعی دستور کے مطابق انہیں فائدہ پہنچاؤ، یہ بھلائی کرنے والوں پر واجب ہے۔ جس عورت کا حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو، نہ اس کے ساتھ خلوت صحیحہ والا معاملہ پایا گیا ہو اور خلوت صحیحہ سے پہلے ہی طلاق دے دی گئی، تو اب اس کو کپڑوں کا ایک جوڑا دینا واجب ہوگا۔ یہ حق مہر کی بجائے کپڑوں کا ایک جوڑا جو ہے یہ دیا جائے گا۔ اس کے سوا ہر متعلقہ کو، جس کو شخص طلاق دے، کپڑوں کا جوڑا دینا مستحب ہے، دے گا تو بہتر ہے، اگر نہیں دے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ علی الموسع قدرہ، مالدار پر اس کے طاقت کے مطابق دینا لازم ہے، یعنی جتنا اللہ نے اس کو صاحب استطاعت بنایا اتنی ہی وہ اپنی حیثیت کے مطابق عورت کو اجر دے یا عورت کا جو بھی سلسلہ بنتا ہے مالی طور پر وہ ادا کرے۔ ان دونوں لوگوں کی جیب کے لحاظ سے ان کپڑوں کا تعین کیا جائے گا۔ امیر و غریب پر ان کی حیثیت کے مطابق جوڑا دینے کا حکم ہے۔ امیر ہے تو ظاہری بات ہے جس طریقے کے وہ خود کپڑے پہنتا ہے یا اس کے اہل خانہ پہنتے ہیں اسی طریق پر وہ اس عورت کو کپڑے دے گا، اور اگر کوئی غریب ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کپڑے دے گا، جیسا کہ یہ مسئلہ عالمگیری اور دیگر کتب فقہ کے اندر بیان کیا جا چکا ہے۔ متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، یہ متاع معروف طریقے سے دیا جائے جس میں خوش دلی ہو، جبر و اکراہ نہ ہو، یعنی یہ معاملہ بھی کرتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں یہ بات نہ آئے کہ یہ معاملہ ختم ہو گیا، اب دل میں قدورت اور احسان فراموشی کی صورتحال، یعنی میں نے اس پر احسان کیا، تو ایسی بات نہیں ہے کہ تم نے ان پر کوئی احسان کیا۔ یاد رہے کہ مطلقہ کو متاع دینے کے چند احکام ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں متعدد مقامات پر الگ الگ بیان کر دیے ہیں۔ تو یہاں پر متاع بالمعروف حقا علی المحسنین، جبر و اکراہ نہ ہو، متاع دینے والا احسان نہ جتلائے، یہ واجب ہے۔ اس میں احسان جتلانا کیسا ہے، بلکہ یہ نیکوکاروں پر لازم ہے۔ اس کا یہ معنی نہیں کہ بدکاروں کو چھٹی دے دی گئی، جو بدکار ہے ان پر لازم نہیں کا معنی یہ ہے کہ نیکی کاری کا تقاضا یہ ہے کہ جب تم ان پر احسان والا معاملہ کرو تو ان کے ساتھ یہ بات نہ کی جائے کہ جس سے ان پر احسان جتلانے کا ایک اور معاملہ رکھ دیا جائے کہ میں نے تم پر احسان کیا تھا۔ تو اس آیت کا خلاصہ یہ ہوا کہ جس عورت کی رخصتی نہیں ہوئی، نکاح ہو گیا، حق مہر مقرر نہیں ہوا یا خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی، اب ان دونوں میں جدائی کی صورتحال ہوئی تو شوہر کی طرف سے اس عورت کو کپڑوں کا ایک جوڑا دیا جائے گا، اور یہ کپڑوں کا جوڑا شوہر کی حیثیت کے مطابق ہے۔ اگر غریب ہیں تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا، اور اگر امیر ہے تو پھر وہ اپنی حیثیت کے مطابق کپڑوں کا جوڑا عطا کرے گا۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا وَالْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو اور تم ان کے لیے حق مہر مقرر کر چکے ہو، اب یہ دوسری صورتحال ہے۔ پہلی صورتحال یہ تھی حق مہر مقرر نہیں ہوا، اب یہ ہے کہ عورتوں کو چھونے سے پہلے حق مہر مقرر ہو چکا، اب طلاق کی صورتحال آ رہی ہے۔
اگر تم عورتوں کو انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دو تو تم ان کے لیے کچھ حق مہر بھی مقرر کر چکے ہو، تو جتنا تم نے حق مہر مقرر کیا اس کا آدھا واجب ہے، مگر یہ کہ عورتیں کچھ معاف کر دیں یا وہ شوہر زیادہ دے دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اے مردو، تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، اور آپس میں ایک دوسرے پر احسان کرنا نہ بھولو، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، اگر تم بیویوں کو چھونے سے پہلے ان سے صحبت سے قبل انہیں طلاق دے دو جبکہ تم نے ان کے ساتھ حق مہر مقرر کر دیا، تو جو تم نے مقرر کیا اس کا نصف دینا لازم، یعنی آپ نے حق مہر 1,00,000 روپیہ مقرر کر دیا، دونوں فریقین کی طرف سے باہمی رضامندی سے حق مہر کی رقم مقرر کر دی گئی۔ اب جدائی کا معاملہ ہوا جبکہ شوہر نے بیوی کو چھوا ہی نہیں، اس کے قریب نہیں گیا، مقاربت کا معاملہ نہیں ہوا، تو وہ جو 1,00,000 روپے حق مہر مقرر ہوا ہے اس کا نصف یعنی 50,000 روپیہ اب وہ بیوی کو دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اگلی آیت مبارکہ میں فرمایا، یہ یاد رہے کہ یہ صورتحال کیوں ہے، کیونکہ طلاق کا معاملہ عورت کے لیے خوف اور شدید ذہنی تناؤ کا معاملہ ہے، پریشانی کا معاملہ ہے، تو مالی طور پر اس کی معاونت کر کر سمجھ لیجیے کہ اس کی دل جوئی کی گئی، یا اس کو کچھ حد تک ابتدائی طور پر اخراجات دے کر اس کو زندگی کے اندر آگے بڑھنے کا موقع دیا گیا۔ اس کی جو بھی حکمت سمجھ لی جائے وہ ہر انسان کے حسب حال معاملات ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آدھا حق مہر جن عورتوں کے ساتھ حق مہر منعقد ہو گیا، مقرر ہوا، اب خلوت صحیحہ نہیں پائی گئی یا خلوت والا معاملہ نہ پایا گیا، تو اب وہ نصف اس کا حق مہر دے گا۔ الا ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، ہاں اگر عورتیں اپنا حق مہر خود معاف کر دیں، یعنی عورت ہمدردانہ بنیادوں پر خود ہی غور و فکر کرے، یہ تصور کر لے کہ ابھی میرے شوہر نے مقاربت ہی اختیار نہیں کی تو نصف حق مہر لینا بھی ضروری نہیں، یا وہ نصف حق مہر اپنے شوہر کو معاف کر دے، تو یہ عورت کا احسان ہے اپنے شوہر پر، وہ معاف کرنا چاہے تو وہ معاف کر سکتی ہے۔ دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے جب یہ گرہ کھول دے اور طلاق دے سکتا ہے، اپنی خوشی سے زیادہ دے، اگر 50,000 روپیہ اس پر شریعت کی طرف سے لازم ہے اور وہ اپنی زوجہ کو 60,000 یا 70,000 یعنی پورے حق مہر کے نصف سے زیادہ دے دیتا ہے، نصف 1,00,000 کا 50,000 بنا، اب وہ 60,000 70,000 بطور احسان اس کو 65,000 کچھ بھی دے دے، تو یہ صورتحال بھی شریعت نے مستحسن رکھی ہے، یعنی دونوں کے ساتھ بھلائی والا معاملہ، دونوں طرف سے، بیوی چاہے تو معاف کرنا چاہے تو شوہر کے ساتھ احسان کرتے ہوئے اس کو معاف کر دے، اور اگر شوہر اپنی طرف سے زیادہ دینا چاہے تو وہ اس کو زیادہ بھی اپنے اختیار سے دے سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مزید آگے ارشاد فرمایا، وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اے مردو تمہارا زیادہ دینا پرہیزگاری کے زیادہ نزدیک ہے، جس کی ابھی میں تشریح کر گزرا، یعنی نصف سے زیادہ وہ بطور احسان دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ احسان کرنا نہ بھولو، یہ نہ ہو کہ دونوں کے درمیان طلاق کی وجہ سے قدورت، دل کے اندر حسد اور کینہ پیدا ہو جائے اور ایک دوسرے کا حق سلب کرنے کی طرف دونوں احباب چلے جائیں، بیوی اپنے نصف سے زیادہ کا تقاضا کرے اور شوہر اس کو دینے کا ارادہ ہی سرے سے نہ کرے، یعنی زیادتی کسی صورت میں بھی ہو اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ جو شریعت کی طرف سے تم پر لازم کیا گیا، ہاں بطور احسان اس میں تم اپنی طرف سے کچھ اضافہ کرنا چاہو تو یہ مستحسن ہے، اور اگر شریعت کے لاگو کیے ہوئے قوانین کو چیلنج کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسی طرف اشارہ کیا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر میاں بیوی میں جدائی بھی ہو جائے تو آپس میں احسان کرنا نہ بھولیں، یعنی طلاق کے بعد بھی آپس میں کینہ و عداوت نہ رکھیں، اسلامی اور اپنی گزشتہ زندگی کی قرابت کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اور مکارم اخلاق والا معاملہ رکھیں۔ اور اس آیت کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس تصور اور اعتقاد کو ہر وقت ذہن میں رکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر معاملے کو دیکھنے والا ہے، ظلم سے زیادتی سے بچو اور فضل اور احسان کی طرف مائل رہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا خوبصورت اس مقام پر یہ بیان کیا کہ ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا معاملہ رکھو، اگرچہ تعلقات ختم ہو رہے ہیں اور اگر زیادتی کا دل میں خیال آئے تو یہ بات جان لو کہ ہمارا رب کریم ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی اعتدال پر رہنے کی طرف توجہ دلائی کہ تم اعتدال پر رہ کر اپنے معاملات کو چلاؤ۔ آگے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا امنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ تمام نمازوں کی پابندی کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو، اور پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو۔ یہاں پر محذوف ہے عبارت، یعنی جب تم خوف کی حالت میں ہو پیدل یا سوار تو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے۔ حافظو، حفاظت کرو، علی الصلاۃ، تمام نمازوں کی خصوصی طور پر حفاظت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی بہت زیادہ ترغیب ارشاد فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، انسان کے کفر اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑنے کا معاملہ ہے، یعنی بندے اور کفر کے درمیان نماز کا چھوڑنا ہے۔ نماز جان بوجھ کر ہلکا جان کے چھوڑی جائے تو پھر انسان کو یہ عقیدہ، یہ نظریہ کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری حدیث مبارکہ جس کو سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا، العہد الذی بیننا و بینہم ترک الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، ہمارے اور ان کے یعنی کفار کے درمیان سب سے بڑی قابل لحاظ بات نماز چھوڑنا ہے، تو جس نے نماز چھوڑی تحقیق وہ کافر ہو گیا۔ یہاں پر جو کافر ہو گیا، یہاں پر اس کی تعویل یہ کی جائے گی کیونکہ ہمارے ہاں اہل سنت کے ہاں گناہ کبیرہ کا مرتکب کافر نہیں ہوتا۔ ان تمام حدیث کی تعویل کیا کی جائے گی، یعنی ہلکا جان کر چھوڑنا اور جان بوجھ کر چھوڑنا یہ کوئی شریعت کا خاص معاملہ نہیں ہے۔ اس عقیدے اور اس نظریے کے ساتھ نماز کو چھوڑا، حقیر جان کر چھوڑا، تو انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر کسی نے یہ سوچ کر نماز چھوڑی کہ نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے اور میں نے شامت نفس سے نہیں پڑھی اور میں ایک گناہ کا مرتکب ہوا ہوں، اور ایسا گناہ جس کو گناہ کبیرہ کہا گیا، تو یقیناً اس صورتحال میں اس کو کفر سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ کفر اس صورتحال میں ہے کہ اس کو حقیر جان کر چھوڑا یا معمولی سمجھ کو چھوڑا، تو ایسی صورتحال میں اس شخص پر کفر کا اطلاق کیا جائے گا۔ ایک اور بڑی اہم حدیث مبارکہ جس کو امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نماز کی اہمیت اور افادیت کی طرف بہت واضح طور پر اشارے دے رہی ہے کہ جس شخص نے نماز کی حفاظت کے لیے کی کہ قیامت کے دن نماز اس کے لیے برہان ہے، نور ہے۔ برہان کہتے ہیں دلیل کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ بطور دلیل پیش ہوگی، یعنی اس شخص کے لیے جنت کو لازم کیا جائے اور اس شخص کی نجات کی یہ دلیل بن جائے گی۔ اور جس شخص نے اس کی حفاظت نہ کی اور نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن ایسے شخص کو قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف، یہ جتنے بڑے بڑے بدبخت گزشتہ امتوں میں اور اس امت میں ابی بن خلف گزرا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کا حشر ان بدبختوں کے ساتھ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں امان طلب کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نماز کی ترغیب دی
کہ ہر نماز کی حفاظت کرو، اور بالخصوص عمومی طور پر 2 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین پر بھاری ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ اگر لوگ ان نمازوں کا اجر جان لیں تو اپنے پاؤں پر گھسٹتے ہوئے مسجدوں تک پہنچیں اور آ کر نماز ادا کریں۔ نماز کی افادیت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک عام فقہی مسئلہ ہے کہ کوئی شخص اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو شریعت نے اس کو نماز معاف نہیں کی، وہ بیٹھ کر پڑھے گا۔ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو پھر وہ لیٹ کر پڑھے گا، اور اگر لیٹ کر بھی نہیں پڑھ سکتا پھر وہ اشاروں کے ساتھ پڑھے گا۔ نماز کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس صورت میں ہاں اگر کوئی شخص نعوذ باللہ مرتد ہو گیا اور یا بے ہوش ہو گیا یا اس کا ذہنی توازن کام کرنا چھوڑ گیا تو اس دورانیے کی نمازیں وہ ترک جو اس سے ہو گئیں وہ ان کی قضا نہیں کرے گا۔ ہاں اس پر زیادہ طور پر اگر آپ تفصیل جاننا چاہیں کہ یہ دورانیہ کتنی دیر کا ہو تو پھر نماز قضا نہیں کرے گا، یا اس سے نمازیں اٹھ گئیں تو پھر یہ کتب فقہ کی طرف دیکھا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی آگے تفصیل کے ساتھ گفتگو آ رہی ہے۔ مزید فرمایا والصلاۃ الوسطی، اور درمیانی نماز۔ صلاۃ وسطی سے مراد کون سی نماز ہے؟ اس سے مراد جو راجح تفسیر ہے اس کی اور جس کی طرف زیادہ تر احادیث سے ہمیں اشارے ملتے ہیں وہ عصر کی نماز ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جنگ احزاب کے موقع پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احزاب کے موقع پر فرمایا شغلونا عن الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر ملأ اللہ بیوتہم وقبورہم نارا، ان کفار نے ہمیں درمیانی نماز یعنی صلاۃ وسطی نہ پڑھنے دی، خدا ان کے گھر اور ان کی قبریں آگ سے بھر دے۔ اس کے بعد آپ نے عصر کو مغرب اور عشاء کے درمیان قضا فرما کر ادا کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الوسطی کا اطلاق صلاۃ العصر یعنی عصر کی نماز کے اوپر کیا۔ دوسری حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے الصلاۃ الوسطی صلاۃ العصر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ وسطی سے مراد درمیانی نماز سے مراد صلاۃ العصر ہے، اور اسی کو درمیانی نماز اور اہمیت کی کہا جا سکتا ہے کہ سب سے اہمیت والی نماز کہا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصل میں انسان کے ساتھ اس کے نامہ اعمال لکھنے والے جو فرشتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک اس کے نامہ اعمال لکھتے ہیں، یہ 2 گروہ ہیں۔ ایک صبح کے وقت آتے ہیں اور عصر کے وقت دوسرے فرشتوں کا گروہ اس پر متعین ہو جاتا ہے، اور پہلا گروہ اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس شخص کے سارے دن بھر کے نامہ اعمال کی خبر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو صلاۃ عصر یعنی درمیانی نماز کے وقت آتے ہیں اور پھر وہ جب صبح کے وقت جاتے ہیں تو پھر وہ جا کر انسان کے باقی معاملات کی خبر بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا اللہ یہ شخص نے ایسے ایسے اعمال کیے۔ اب دونوں فرشتوں کے حاضر ہونے کا جو وقت ہے یہ صلاۃ عصر کا وقت ہے کہ جب صبح کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں اور شام کے فرشتے کسی انسان پر آ رہے ہوتے ہیں یا اس کے نامہ اعمال لکھنے کے لیے اس پر متعین ہو رہے ہوتے ہیں، تو ان فرشتوں کے ملاپ کا وقت یہ صلاۃ عصر ہے۔ یعنی ایک فرشتے جب اللہ کی بارگاہ میں جا کر کسی شخص کی خبر دیں یا اللہ تیرے بندے کو ہم تیری بارگاہ میں سربسجود چھوڑ کر آئے ہیں، اور دوسرے فرشتے جب آئیں تو دیکھیں کہ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہے۔ ایک حکمت تو علماء کرام نے یہ بیان کی، دوسری حکمت یہ ہے کہ یہ نماز کا وقت درمیانی وقت ہے جب کفار کے اندر تجارت کا وقت عروج پر ہوتا تھا اور مسلمان بھی اپنے تمام معاملات میں مشغول ہوتے تھے، تو اس وقت صلاۃ عصر کو اس لیے اہمیت دی گئی کہ مسلمان تاکہ ظاہر ہو جائیں جو ان میں نفاق والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اپنے کاروبار کو چھوڑ کر اس نماز کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کو بہت سی اہمیت دی، اور لطف کی بات یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود مبارک میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے، اور ایک روایت میں کہ آپ پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز عصر ہی قضا ہوئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رنجیدہ دیکھا تو آپ سے سوال کیا علی آپ کیوں پریشان ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت والی نماز یعنی نماز عصر کا وقت گزر چکا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، علی فی طاعتک و طاعت حبیبک و رسولک، اللہ حبیب تیرے حبیب کی اطاعت میں علی تھا اور تیری اطاعت میں تھا، تو یا اللہ اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے سورج کو واپس پلٹایا۔ تاجدار بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جاں اپنی دے چکے، اور حفظ جاں تو جانے فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت والی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر قربان کر دی۔ تاجدار بریلی نے کہا اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، یعنی سب سے زیادہ اہمیت والی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم ہے، نمازیں اس کے بعد ہیں۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ایسے ہی مشہور واقعہ ہے، یا کوئی دوسرے صحابی ہیں، ان کا ذکر سورہ الانفال میں آ رہا ہے، انشاءاللہ اس مقام پر تفصیل کے ساتھ عرض کریں گے کہ ایک صحابی رسول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت نماز میں بلایا تھا، اور وہ نماز ختم کر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے میری ندا نہیں سنی تھی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حالت نماز میں تھا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ الانفال کی آیات کا نزول فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب اللہ اور اس کا رسول بلائے تو تم اپنی نماز چھوڑ کر آ جاؤ۔ علماء کرام نے اسی سے مسئلہ مستنبط کیا کہ اگر کسی شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران نماز ندا دیں، اور وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پورا کرنے کے لیے، آپ کے حکم کی تکمیل کے لیے نماز چھوڑ کر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالفرض اس کو کسی بازار میں خرید و فروخت کے مقصد کے لیے بھیجیں یا کسی اہم امر پر اس کو لگا دیں، وہ امر پورا ہونے کے بعد وہ اپنی نماز نئے سرے سے شروع نہیں کرے گا، وہیں سے شروع کرے گا جہاں سے اس نے اپنی نماز ترک کی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تھا۔ تو یہاں سے اس شعر کی تشریح واضح ہو جاتی ہے کہ اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، کہ اصل میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کا حکم ماننا، یہ اصل بندگی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور اللہ کے حضور ادب سے کھڑے ہوا کرو۔ بارگاہ الہی میں کھڑے ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ ادب سے کھڑا ہوا جائے، لہٰذا کھڑے ہونے کے ایسے طریقے ممنوع ہیں جس میں بے ادبی کا پہلو نمایاں ہو۔ اس سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں قیام فرض ہے۔ دوسرا یہ کہ نماز میں کھانا پینا بات چیت کرنا حرام ہے، جیسے کہ قانتین سے معلوم ہوا نماز میں گفتگو کرنا اسی آیت سے منسوخ ہوا تھا۔ ہمارے اکابرین میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، آپ اتنے انہماک کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ آپ کو نماز کی حالت میں بہت سی آزمائشوں سے گزرنا پڑا، جیسا کہ علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر ایسے واقعات لکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم اقدس میں ایک تیر پیوست ہو گیا تھا، جس کو نکالتے وقت آپ تکلیف محسوس کرتے تھے۔ آپ جب نماز میں تھے تو اس تیر کو آپ کی اس انہماک کی صورتحال میں، اس حالت میں نکالا گیا جب آپ نماز میں اتنے مشغول تھے، آپ کا تیر کھینچ کر نکال دیا گیا، آپ کو اس کے درد کا احساس نہیں ہوا۔ کہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے متوجہ ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے انہماک کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی عاجزی اور ان کے ساری کے ساتھ نماز پڑھتے تھے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین مبارک کے سوج جانے کا ذکر کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کے قدم مبارک سوج جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اس امر کی طرف اشارہ کرتی۔ اگلی آیت مبارکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل یا سوار جیسے ممکن ہو نماز پڑھ لو، پھر جب حالت ایمان میں ہو جاؤ
اطمینان میں ہو جاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہ جانتے تھے۔ پہلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی پابندی، نماز کی اہمیت اور افادیت کی طرف اشارہ کیا، اور اب آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاۃ خوف یعنی خوف کے اندر نماز پڑھنے کا بھی حکم دیا کہ نماز کی اہمیت اور افادیت اس حد تک زیادہ ہے شریعت کے اندر کہ خوف کے اندر بھی نماز کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو، اور اگر تم سواری پر ہو تو سواری پر نماز پڑھو۔ سواری پر رکوع اور سجدہ فقط اشارے کے ساتھ کیا جائے گا، اور قبلے کی طرف منہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ سواری جس طرف چل رہی ہے اور تمہارا چہرہ اسی جانب ہے تو اس حالت میں بھی تم نماز پڑھ سکتے ہو۔ یہاں سے یہ بات واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے کہ قرآن اور حدیث میں نماز پڑھنے کی کس حد تک اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ اور باقی صلاۃ خوف اور اس کا طریقہ کار تفصیل سے سورہ نساء کی آیت نمبر 102 میں آ رہا ہے، اسی جگہ پر ہم تفصیل سے فقہائے عظام کے اقوال کے ساتھ یہ معاملہ پوری تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ تو یہاں پر دشمن یا درندے وغیرہ کے خوف کی حالت کا ذکر، نماز کے خوف کی حالت کا ذکر ہے کہ نماز اس حالت میں بھی ترک نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک جگہ ٹھہرنا ناممکن ہو جائے، پیدل چلتے ہوئے، سواری پر جیسے ممکن ہو تم نماز پڑھ لو۔ اس نماز کو دہرانا بھی نہ پڑے گا، جدھر جا رہے ہو اسی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ لو، قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا بھی شرط نہیں ہے حالت خوف کے اندر۔ پھر جب حالت امن ہو معمول کے مطابق نماز پڑھی جائے، البتہ خوف کی ایسی حالت میں نماز جو پڑھی گئی اس نماز کی قضا نہیں، وہ نماز ادا ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سماعت کر لیجئے کہ نماز اس قدر اہم فریضہ ہے کہ جب دشمن کے حملہ آور ہونے کا بھی شدید خوف ہے، کسی درندے کا خوف ہے، تو نماز معاف نہیں۔ تو جو لوگ بلا عذر نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، کتنا بڑا جرم ہے۔ جو لوگ مختلف ہیلے بہانوں سے، میرے کپڑوں پر پیشاب کی چھینٹیں پڑ گئیں، یا میرے سر میں آج تکلیف ہے، یا میں تھوڑا سا مصروف تھا نماز نہیں پڑھ سکا، یا دیگر جو ہیلہ سازیاں کی جاتی ہیں، ان ہیلہ سازیاں کرنے والوں کے لیے قیامت کے دن بڑا عذاب ہے کہ حالت خوف میں بھی نماز ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمتوں پر سلام، آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، آپ ہمارے آقا ہیں۔ آپ نے کربلا میں انتہائی آزمائش کا وقت ہے، اس میں بھی اپنے دشمنوں کے نخے میں نماز ظہر عطا کی، اور وہ صلاۃ خوف تھی، جیسا کہ البدایہ و نہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا۔ علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، یہ اقبال کا شعر بڑی توجہ کی دعوت دیتا ہے، بڑا توجہ طلب شعر ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، اور ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ تو اقبال نے اس فکر کی طرف اشارہ کیا کہ صحابہ کرام حالت خوف میں بھی نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ اور یاد رہے کہ اس سے پہلے جو میں نے قوموا للہ قانتین کہا، اس کیفیت کا بھی پہلا مصداق صحابہ کرام تھے کہ وہ نماز اتنے انہماک کے ساتھ پڑھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ان جیسے ہو جاؤ اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں کھڑا کر دے گا، تم اللہ کی بارگاہ میں اس حال میں پہنچو گے کہ اللہ تم سے راضی ہوگا۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور جو تم میں مر جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، وہ اپنی عورتوں کے لیے انہیں گھروں سے نکالے بغیر سال بھر تک خرچہ دینے کی وصیت کر جائیں، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم اس معاملے پر قابل گرفت نہیں ہو، تم پر شریعت میں اس معاملے پر گرفت نہیں۔ جو اپنے بارے میں شریعت کے مطابق کریں، اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ والذین یتوفون منکم، اور جو تم میں مر جائیں، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو قریب المرگ ہیں، حالت نزا میں ہیں،
اپنے گھر والوں کو وصیت کر جائیں کہ اگر میں مر گیا تو میری اہلیہ کو 1 سال تک خرچہ اسی گھر سے دیا جائے۔ یہ آیت مبارکہ منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ میں عورت کی عدت 1 سال، اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، یہ آیت اس سے منسوخ ہوئی جس میں 4 مہینے 10 دن عدت، اس میں 1 سال کا بیان ہے، اور اس آیت میں 234 نمبر آیت ہے جو سورہ البقرہ کی، اس میں 4 مہینے 10 دن کا بیان ہے۔ اس آیت مبارکہ کا معاملہ بھی میں بتاتا چلوں کہ پہلے اولاً اسلام میں یہی تھا کہ اگر کوئی شخص مر گیا تو اس کی اہلیہ کو اخراجات اس کے گھر والے یعنی شوہر کے گھر والے ادا کرتے تھے، اور یہ مدت 1 سال تھی۔ ہاں اگر اہلیہ خود گھر چھوڑ کر پہلے جانا چاہے تو وہ اس کو اختیار تھا، وہ جا سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس میں ایک شخص جس کا نام حکیم بن حارث تھا، وہ ہجرت کر کے مدینہ آیا، اور اس کی اولاد بھی تھی، اس کے ساتھ اس کے والدین اور اس کی بیوی بھی تھی، اور وہ مدینہ شریف میں جب پہنچا تو اس کا انتقال ہو گیا۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کرتے ہوئے اس کے مال سے اس کے والدین اور اولاد کو حصہ دیا اور بیوی کو کچھ حصہ نہ دیا۔ ظاہری سی بات، ابھی آیات میراث کا نزول نہیں ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس وقت یہ معاملہ فرمایا آیات میراث کا نزول ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً اس کی اہلیہ کو بھی اس میں سے حصہ دیتے، لیکن اس کے شوہر کے طرقے سے 1 سال تک اس کو خرچہ دیا جاتا رہا، اس کا خرچہ 1 سال تک اس کے شوہر کے میراث میں سے مقرر کر دیا گیا۔ اس واقعے سے معلوم ہو کہ اس وقت میراث کی آیات کا ابھی نزول نہ ہوا تھا، یہ احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم بن حارث کی بیوی کو میراث سے حصہ نہ دیا۔ اگر احکام میراث اتر چکے ہوتے تو آپ اس کی بیوی کو اولاد موجود ہونے کی صورت میں میراث کا 8واں حصہ ضرور عطا فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور یہ آیات بعد میں منسوخ ہو گئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ عورت خود نکلنا چاہے، خود جانا چاہے، گھر والوں کو منع کیا کہ ان کو 1 سال تک رکھا جائے گا، اور اگر وہ عورت خود جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، تو پھر تم پر اس معاملے میں کوئی گرفت نہیں، شریعت میں تم قابل پکڑ نہیں، اس لیے کہ اس نے فیصلہ اپنی مرضی سے کیا۔ ہاں ایسے حالات نہ پیدا کیے جائیں کہ کسی شخص کو ایسے فیصلے پر مجبور کر دیا جائے، وہ گھر چھوڑ کر بھاگ جائے، تو اس میں بھی یقیناً ذمہ داران ہی گناہ گار ٹھہریں گے۔ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر خود نکل جائیں تو تم پر کوئی پکڑ نہیں، تم گناہ گار نہیں۔ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ فِي مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ تو یہ آیت میں نے پہلے کہا کہ منسوخ ہو چکی ہے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 234 کے ساتھ، اور سال بھر کا نفقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 یعنی آیت میراث سے اس کو منسوخ کر دیا، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 12 ہے وہ آگے آ رہی ہے کہ یہ آیت 1 سال کا خرچہ دیا جائے، یہ اس 8ویں حصے والی آیت سے کے ساتھ منسوخ ہو چکی، جس میں عورت کو شوہر کی وراثت کا حصے دار مقرر کر دیا گیا۔ لہٰذا اب وصیت کا حکم باقی نہیں رہا کہ شوہر مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ اگر میں مر گیا تو میرے مال میں سے 1 سال تک عورت کی کفالت کی جائے گی۔ اب وصیت کرنا ختم ہو گیا، اب شوہر کے مال میں سے بچوں کے ہوتے ہوئے عورت کے لیے 8واں حصہ مقرر کر دیا گیا، جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 12 میں یہ معاملات تفصیل کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ۔ آگے ارشاد فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور طلاق والی عورتوں کے لیے بھی شرعی دستور کے مطابق خرچہ ہے، یہ پرہیزگاروں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ ایک شخص نے اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور وہ عورت اس کی عدت میں ہے اور عدت کے اندر ہے، تو وہ شخص اپنی بیوی کو عدت کے اندر نان و نفقہ دے گا کہ پچھلی آیتوں میں عورتوں کا حق بیان فرمایا گیا جن کے شوہر فوت ہو گئے، اب اس آیت کے اندر حق بتایا جا رہا ہے جس عورت کو طلاق ہو گئی، تو فرمایا متعلقہ عورت کے لیے مناسب برتاؤ ہے جو متقین پر لازم ہے،
تو یہاں پر عورت کے لیے فرمایا گیا، یہاں آیت میں بیان کیا کہ طلاق کی عدت میں شوہر پر عورت کا نان و نفقہ دینا لازم ہے۔ اور قرآن کریم کی یہ جو میں نے پچھلی آیت پڑھی، اس آیت کو میں نے کہا کہ یہ حکم اب منسوخ ہو چکا ہے، تو اس کا مطلب ہے قرآن کریم کے اندر بعض آیتیں ناسخ ہیں اور بعض منسوخ ہیں۔ ایک گروہ کا دعویٰ یہ ہے جو اس زمانے میں مشہور گروہ ہے، جو ختم نبوت وغیرہ کا معاملے پر کافی اختلافات رکھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، کہ قرآن کی آیات کے اندر ناسخ اور منسوخ کا سلسلہ نہیں ہے۔ ایک تو یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 106 میں فرمایا ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منہا، کہ ہم اگر کوئی آیت منسوخ کر دیں اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو جو منسوخ ہو گئیں ان کو بھی قرآن کے اندر ہی رکھا ہے۔ یہ حکمت عملی یا اللہ تعالیٰ کی کسی حکمت کا تقاضا ہے۔ پہلے لوگ عدت وفات پورا 1 سال تھی، اس کے بعد 4 مہینے 10 دن کر دی گئی، اور دیکھیے کہ ناسخ اور منسوخ دونوں آیات قرآن کے اندر موجود ہیں، تاکہ لوگوں میں ایک احساس رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا۔ پہلے ایک حکم دیا اور انسان کی طبیعت میں مزید نرمی پیدا کرنے کے لیے، یعنی مزید رحمت والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، اور اس 1 سال کے حکم کو 4 مہینے 10 دن تک سمیٹ کر رکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شفقت ہے، رحمت ہے، فضل ہے انسان کے ساتھ، امت محمدیہ کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کے نور سے منور فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہنما